ایمان والے کون ہیں؟ کس کو مومن کہا جاتا ہے؟ کہ جو اپنی زندگی کے ہر موڑ پہ اپنے اللہ کو سامنے رکھے، جو اپنی زندگی کی صبح شام میں اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل کے زندگی گزارے، وہ مومن ہے۔ ہم کو مومن کہلانے کا حق بہت کم ہے۔ کیوں؟ صبح اٹھتے ہی ہماری زبان پہ جھوٹ جاری، شام کو آنکھ بند ہوتی ہے تو جھوٹ سے آنکھ بند ہوتی ہے۔ نہ اللہ کا حق زندگی کے اندر آیا، نہ نبی کا حق زندگی کے اندر آیا۔ موت کے جھٹکے لگنے ہیں، اسرائیل کا پنجہ گردن پہ پڑنا ہے، ہر گھر سے جنازوں کو اٹھایا جانا ہے۔ جب موت کے جھٹکے لگیں گے اس وقت آخرت کے دروازے کھلیں گے، جب آنکھیں دیکھیں گی کہ میں نے کیا آگے بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آج توبہ کرنا ہے ہر ایک کو کہ ہم اپنی زندگی کے رخ کو موڑیں گے انشاءاللہ۔ کس کی طرف موڑنا ہے؟ اللہ کی طرف موڑنا ہے، کہ زندگی کے اندر اللہ کے غیر کو نکال کے پھینکنا ہے، اللہ سے ہونے کا یقین دل میں بٹھانا ہے، اللہ کی طاقت کو مستحضر رکھنا ہے۔ میرا اللہ چاہے تو ہی ہو سکتا ہے، میرا اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم اسباب سے پلنے والے نہیں ہیں، ہم اسباب سے پلنے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کے خزانوں سے پلنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعد بن ابی وقاص نے لکھا خط کو حضرت عمر بن عاص نے کہ مصر میں نیل بہنا بند کر دیا، نیل کا بہنا بند ہو گیا۔ حضرت عمر نے نیل کے نام خط لکھا۔ نیل کیوں بند ہو گیا؟ اس زمانے میں ایک رواج تھا کہ جب تک کوئی کنواری لڑکی کو دریائے نیل کے اندر دلہن بنا کے نہ ڈالا جاتا، اس کی بلی نہ چڑھائی جاتی، اس وقت تک وہ دریا نہیں بہتا تھا۔ تو صحابہ کا لشکر جماعت وہاں پہنچی، نیل کے بند ہونے کی وجہ سے وہ لوگ خاموشی سے اس رسم کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ صحابی رسول نے امیر المومنین کو خط لکھا تو حضرت عمر نے خط دیا۔ کس کے نام دیا؟ نیل کے نام دیا، اور قاصد سے کہا کہ جا کر حضرت عمر بن عاص کو کہنا کہ سارے مصر والوں کو جمع کرے، اور جمع کر کے یہ خط ان کے سامنے نیل کے پاس کھڑے ہو کے پڑھے، اور پڑھ کے میرا یہ خط ڈال دے، اس کے بعد آ جائے۔ خط میں کیا لکھا تھا؟ صحابی رسول جمع کیا سب کو، خط میں نیل کو مخاطب کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی طرف سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، خلیفۃ المسلمین عمر کی جانب سے نیل کے نام پہ ہم تجھے حکم دیتے ہیں کہ اگر تو اللہ کے طاقت اور خزانے سے بہتا تھا، اللہ کے حکم سے بہتا تھا، آج عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ تو اسی اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو رواں دواں جاری کر۔ اگر تو اپنی مرضی سے بہتا تھا، تیرے بہنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اللہ کی ذات پہ ہے۔ خدا پاک کی قسم، آسمان فولاد کا بن جائے، ایک قطرہ پانی کا آسمانوں سے زمین پہ نہ گرے، زمین تانبے کی ہو جائے، ایک اناج کا دانہ زمین سے نہ اگے، ہم کو ہمارے اللہ کے خزانے پہ بھروسہ اور یقین ہے کہ وہ اللہ ہمیں پال کے دکھائے گا۔ اس کو ایمان کہتے ہیں کہ اسباب سے اپنے آپ کو الگ کر لینا، مسبب الاسباب پہ یقین، اس کی ذات پہ نظریں،
اس سے ہونے کا یقین، جب یہ یقین دل کے اندر آتا ہے اللہ کائنات کو مومن مسلمان کی جوتیوں میں ڈال کے دکھاتے ہیں۔ آج ایمان والا، اپنے آپ کو مومن مسلمان بولنے والا، زبان کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا کہاں کا مسلمان؟ یا اس کے کانوں میں اللہ کے نماز کی اذان کی آواز آتی ہے، اس کو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہونا نصیب نہیں ہوتا۔ آج کل پڑھے لکھوں کا دور ہے، بہت ساروں نے اپنے آپ کو علوم و فنون کے اس دروازے پہ کھڑا کر دیا جہاں وہ ہر چیز کو اپنی عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے جو دین ہم کو دیا ہے وہ عقلی دین نہیں ہے، وہ نقلی دین ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے وحی شدہ دین ہم کو ملا ہے۔ عقل کی کسوٹی پہ اس کو رکھ کے پرکھا نہیں جا سکتا۔ کون سی عقل پہ رکھ کے اس دین کو پرکھیں گے؟ 1400 سال پہلے والی عقل پہ یا اب کی عقل پہ؟ عقل کا کوئی دخل دین کے اندر نہیں ہے۔ دین کے اندر دخل ہے تو وہ احکام کا دخل ہے۔ میرے اللہ نے کیا حکم دیا ہے اس کو پورا کرنا بحیثیت بندہ میری ذمہ داری ہے۔ میرے نبی نے کیا کہا ہے اس نبی کے حکم کو مان کے چلنا بحیثیت امتی میری ذمہ داری ہے۔ میں اس ذمہ داری کو پورا کروں گا اور مجھی کو پورا کرنا ہے، اور میری قبر کے اندر مجھی کو جواب دینا ہے۔ میری قبر کے اندر میرے سوال کا جواب دینے کے لیے کوئی دوسرا نہیں آئے گا۔ ایسی زندگی کو گزارنا، جیسی زندگی یہ تو جانوروں والی زندگی ہے۔ صبح کو نیند سے آنکھ کھلی، بیدار ہو گئے، کاروبار کی طرف بازار کی طرف چلے گئے، اللہ کے حکموں کو توڑا، پہلا حکم فجر کی فرض نماز کو چھوڑ دیا۔ اللہ بلاتا ہے حی علی الصلاۃ، میرے بندے آجا نماز کی طرف۔ نماز کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی فجر کوٹ کے بازار میں جانے میں ہے۔ اللہ اپنے منادی سے ندا لگاتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی تو تیری میرے چوکھٹ کے اندر رکھی ہے۔ نماز کے اندر میں نے کامیابی کو چھپا کے رکھا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ نا جی، میری کامیابی تو بازار کے اندر جا کے دھوکہ دینے میں ہے، بازار کے اندر جا کے جھوٹ بول کے کمانے میں نے اپنی کامیابی کو سمجھا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں بندے، تو میرے دربار میں آ۔ کیوں؟ تو روٹی روزی کے لیے بازار کا رخ کر رہا ہے، جانا تیرا ضروری ہے، مگر جانے سے پہلے میرے حق کو تو ادا کر کے جا۔ میرے حق کو ادا کر کے جا، میری نماز کو پڑھ کر جا۔ کتنے ایسے مومن مسلمان ہیں جس نے اپنی زندگی اور آخرت کی کامیابی کے راز کو نماز کے اندر پہچانا ہے۔ پڑھنے والے جو بڑی بڑی پڑھائیاں کر چکے ہیں، ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اٹھنے بیٹھنے میں کیا رکھا ہے، یہ کس کے لیے اٹھو گے، کس کے لیے جھکو گے، کس کے لیے زمین پہ سجدہ کرو گے۔ وہ پڑھنے والے سے جا کے پوچھیں کہ وہ کس کے لیے کر رہا ہے۔ خدا پاک کی قسم، جب سچے دل سے کوئی بندہ اللہ کے دربار میں آ کے کھڑا ہوتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ میرا اللہ ہے میرے سامنے، اور اللہ اکبر، میرا اللہ سب سے بڑا ہے، آواز لگاتا ہے، دل میں یقین کے ساتھ میں ہاتھ باندھتا ہے، خدا پاک کی قسم اس نماز کا مزہ اس نمازی سے پوچھ کر دیکھو۔
اس کو اس کے سامنے اس کا رب نظر آتا ہے۔ آج ایمان والے کا ایمان و یقین اسباب پہ آ گیا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے آ جا، تو بازار سے پلتا نہیں ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ زمین پہ بسنے والے ہر جاندار کی روٹی روزی کا ذمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے لیے کر رکھا ہے۔ ہم جانتے ہیں اس کے ٹھکانے کو اور اس کے لوٹ کر جانے والے جگہ کو جانتے ہیں۔ ہم نے ساری چیزوں کو محفوظ کر رکھا ہے۔ آسمانوں کو بنانے والا، زمینوں کو بنانے والا، وقت پہ سورج کو نکالنے والا، وقت پہ چاند کو نکالنے والا، رات کی تاریکی کو لانے والا، دن کے اجالے کو لانے والا، زمین کے اندر سے اناج کو نکالنے والا، ہواؤں کا چلانے والا، بارش کا برسانے والا، سمندروں کا بنانے والا، پہاڑوں کا بنانے والا، ماں کے پیٹ میں گندے پانی کے قطرے سے انسان کو بنانے والا، وہ اللہ یہ طاقت نہیں رکھ سکتا کہ وہ اپنے بندوں کو پال دے؟ کون پال رہا ہے؟ اللہ پال رہے ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ محنت کریں گے، بازار میں جائیں گے، جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دیں گے، دکانوں سے پلیں گے، زراعت سے پلیں گے، ملازمت سے پلیں گے، کاشتکاری سے پلیں گے۔ ایمان سے بتاؤ کہ وہ مخلوقات جن کو اللہ نے بازار نہیں دیے، جن کو اللہ نے زبانیں نہیں دیں، وہ کہاں سے پل رہے ہیں؟ کون ان کو کھلا رہا ہے؟ کون پال رہا ہے؟ کس کے خزانے سے وہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ 18,000 مخلوقات، اس میں سے 2 کو اللہ نے اختیار دیا ہے، ایک انسان کو، ایک جنات کو، اور ان دونوں ہی کو مکلف بنایا ہے۔ باقی کے 17,998 مخلوقات کو اللہ نے مکلف نہیں بنایا۔ یہ اللہ کی طاقتیں ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ 18,000 مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا۔ ہر مخلوق کے اندر کروڑوں، خربوں، اربوں کی تعداد میں افراد کو پیدا کیے۔ ان کو اللہ کہاں سے کھلا رہا ہے؟ وہ کس دکان سے پل رہے ہیں؟ وہ کس کاروبار سے پل رہے ہیں؟ وہ کون سے خزانے سے پل رہے ہیں؟ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری زمین کی سلطنت دی تھی، آسمانوں پہ ان کے تخت کو اڑایا جاتا تھا، ہواؤں پہ ان کی سلطنت تھی، انسان و جنات پہ، فرشتوں پہ، مخلوقات پہ ان کی سلطنت تھی۔ اتنی بڑی طاقت والا بادشاہ اللہ کی زمین پہ پیدا نہیں ہوا۔ 4 بڑے بادشاہ آئے ہیں دنیا میں۔ ایک بخت نصر جس کو اللہ نے پوری زمین کی طاقت سلطنت دی تھی، ایک نمرود جس کو اللہ نے ساری زمین کے تختے پہ حکومت دی تھی، ایک سلیمان بن داؤد علیہ السلام، اور چوتھے سکندر ذوالقرنین۔ ان 4 کو اللہ نے زمین کی سلطنت دی تھی، اور ان 4 میں ایک اکیلے واحد بادشاہ جن کو اللہ نے حکومت بھی دی، رسالت بھی دی، نبوت بھی دی، اللہ کے نبی بھی ہیں، وقت کے بادشاہ بھی ہیں۔ لکھا ہے کتابوں میں اتنا بڑا تخت تھا کہ اس تخت پہ 3.5 لاکھ انس و جن بیٹھا کرتے تھے، پرندے، ہر مخلوق کا ایک عدد ان کے تخت پہ بیٹھتا تھا، ہر ایک کی کرسیاں الگ ہوتی تھی۔ رات کا وقت ہے، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑ رہا ہے، کانوں میں آواز آئی، الحمدللہ الذی عشانی فی ظلمات اللیل۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے ہیں جس نے رات کے اس اندھیرے میں میرے رات کے کھانے کا انتظام کیا۔
اندھیرے میں تخت اڑ رہا ہے. حضرت سلیمان بن داؤد نے پلٹ کے دیکھا کون میرے رب کی حمد بیان کر رہا ہے. دیکھا انسان بھی سو رہے ہیں, جنات بھی سو رہے ہیں, ساری مخلوق جو تخت پہ ہے وہ سو رہی ہے. دوسری مرتبہ آواز آئی الحمدللہ الذی عشانی فی ظلمات اللیل. رات کے اندھیرے میں میرے رب نے میرے کھانے کا انتظام کیا ہے. حضرت سلیمان بن داؤد نے تخت کو حکم دیا جہاں سے آواز آئی وہاں اپنے آپ کو اتارو. تخت اترا پہاڑ کے اوپر. آواز پھر آئی, کان لگا کے سنا. کالا پہاڑ ہے, پہاڑ کے اندر ایک غار ہے, غار کے اندر ایک چھوٹا سا پتھر ہے, اس پتھر کے نیچے ایک چونٹی ہے, چونٹی کے بغل میں چونٹی کا بچہ بیٹھا ہوا ہے. وہ بچہ اللہ کی بڑائی کو بول رہا ہے کہ میرے رب نے رات کے اس اندھیرے میں مجھے نہیں بھلایا. ایمان والے مومنوں مسلمانوں, جو اللہ چونٹی کے بچے کو کالی رات میں کالے پہاڑ پہ کالے غار کے اندر پتھر کے نیچے نہیں بھلا سکتا, وہ مومن مسلمان کو بھلائے گا؟